اور یہ بات اللہ کے نبی نے اس وقت کہی تھی جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ کی زندگی کا سب سے آخری حج تھا، سب سے پہلا اور آخری حج تھا، سب سے بڑا مجمع آپ کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی نے سب کو خطاب کیا، سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف
بڑائی و بزرگی و کبریائی و عظمت اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، اور جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا لامحدود نذرانہ ہو، بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ انسان کی پیدائش اور دنیا میں اس کا زندگی گزارنا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دار العمل قرار دیا ہے۔ یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ یہاں جو بھی ہم اور آپ عمل کریں گے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے دو چیزوں کی شکل میں آئے گا۔ اگر اچھا عمل کیا تو جنت ملے گی، اور اگر برا عمل کیا تو جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی سختیاں ہیں، جہنم کی آگ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جنت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی صفات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اس جنت کے بارے میں جاننا اور بیان کرنا تو ضروری ہے کہ آخر وہ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس جنت کے اوصاف کیا ہوں گے، جنت میں جانے والے جو جنتی ہیں ان کے اوصاف کیا ہوں گے، جنت میں کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ اپنے آپ میں تفصیل طلب موضوع ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی زندگی گزارتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے ہم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں راہ ہدایت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب خود جنت کی ترغیب دلائی، کہا جنت، اس کی نعمتیں اور جہنم کی آگ سے بار بار ڈرایا، خوف دلایا، تو اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ نہیں میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، تو اس کی بات کہاں تک مناسب ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ بات، یہ نظریہ سراسر قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں تو کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ جنتی کون ہے اس کا فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ جہنمی کون ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو عمومی طور پر اس کے عمل کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں کے اعمال اچھے تھے اور ایسا عمل کرنے والے جنتی ہیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو حاصل ہو۔ لیکن یہ کہنا کسی کے بارے میں بالجزم یقین کے ساتھ کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، جبکہ قرآن و حدیث سے ان کے جنتی ہونے کی کوئی صراحت نہیں، اور سراسر واضح طور پہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ فلاں آدمی جس کی وفات ہوئی ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں گیا، وہ جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے، تو یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کے بارے میں بالجزم کہنا کہ وہ آدمی جہنمی ہے، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی صراحت نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے بارے میں صراحت کی، فلاں فلاں جنتی، ان کے نام آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ فلاں جنتی ہے، فلاں اللہ کا دشمن ہے، جہنمی ہے، ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ تمام کے تمام جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، جنہوں نے زندگی میں تکلیف پہنچایا،
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جہنم کی سخت وعید سنائی. تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ اگر وفات پاتا ہے تو اس کے بارے میں بالجزم میں کہنا کہ نہیں یہ ڈائریکٹ جنت ہی میں گئے، یہ کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں گئے یا پھر ابھی سزا بھگت رہے ہیں بعد میں جنت میں جائیں گے، کسی کو نہیں معلوم. ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے. جنت کے پھل اور جنت کی نعمتیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ جب جب جنتیوں کو پھل ملے گا یا جنت کے اندر کوئی ایسی نعمت ملے گی جو دنیا کے اندر ان کو مل رہی تھی تو ملتے ہی فوراً ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نعمتیں دیا تھا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، کہ ان کے نیچے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ایسی جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. جب کبھی انہیں کوئی روزی دی جائے گی، پھل کی شکل میں انہیں کچھ دیا جائے گا، جنت میں کوئی نعمت ان کو ملے گی تو کہیں گے کہ یہی نعمت اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا تھا، اسی طریقے کی نعمت اللہ نے ہم کو دنیا میں دے کر کے نوازا تھا. جنت میں نعمتیں جب بھی ملیں گی مومن یاد کرے گا دنیا کو کہ دنیا میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر دنیا کی یادداشت واپس آئے گی. یہ نکتہ ملا یہاں سے. اللہ تعالیٰ وہ یادداشت مومن کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالے گا. وہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر وہ کرتا تھا یا جو نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا تھا اسے یاد آئے گا کہ اللہ نے ایسے ایسے نعمتوں سے ہمیں دنیا کے اندر نوازا تھا. جنت ایسی جگہ ہے کہ اہل جنت جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ وہ سلام یعنی ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم. ان کا سب سے پہلا کلام یہی ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ان کا آخری جو کلمہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اس جنت کے اندر ہمیں داخل فرمایا، جہنم کی آگ سے جس نے ہمیں اور آپ کو بچایا. جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہیں ہوگی. آج دنیا میں بات بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری تک ماحول بن جاتا ہے، یہاں تک کہ دشمنی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ پوری زندگی بات نہیں ہوتی، بات چیت بند ہو گئی، آنا جانا بند ہو گیا، باتوں باتوں میں رنجش ہو گئی. قرآن کہتا ہے جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے رنجش باہر نکال دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. یہ جنتی جب جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے تو ان کے سینوں میں جو کینہ ہوگا، جو کپٹ ہوگا، جو حسد ہوگا، جو جلن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے باہر نکال دیں گے. جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہوگی، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں سے جنت کے اندر ان کو محفوظ فرما دے گا. یہ دنیا ہے تکلیفوں کی آماج گاہ ہے، انسان قدم قدم پہ تکلیفوں میں الجھا ہوا رہتا ہے. ایک ٹینشن سے ابھی فری ہوا دوسری تکلیف، دوسرے سے فری ہوا تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی. ایسے انسان قدم قدم پر مشکلات سے گزر رہا ہے. لیکن جب جنت میں ایک مومن داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر تمام تکلیفوں سے، تمام جسمانی بیماریوں سے، تمام تر مشکلات سے ایک مومن کو نجات دے دے گا اور ایک مومن وہاں سکون و اطمینان محسوس کرے گا. اللہ کی جنت ایسی ہے. اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. دنیا کے اندر سونا حرام ہے مردوں کے لیے،
सोना हराम है, मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला अपने इन्हीं जन्नती बंदों को सोने का कंगन पहनाएंगे। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन दहब, उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और ऐसे लिबास जो रेशम के लिबास होंगे, रेशमी लिबास होंगे, वो जन्नतियों को जन्नत के अंदर पहनाए जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खास फजलो करम होगा, इकराम होगा अपने उन बंदों के लिए जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की इन हराम करदा चीजों से अपने आप को बचाया करते थे। अब आप कह सकते हैं कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने हराम किया है, यकीनन हराम किया है, लेकिन ये चीज जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की अजीम नेमतें अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हमें आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी तुम जन्नत का सवाल करो अल्लाह ताला से, फइदा सअलतुमुल्लाह, जब कभी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो अल्लाह से। क्यों? क्योंकि ये जन्नत सबसे आला जन्नत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के करीब है और यहीं से जन्नत की तमाम नहरें फूटती हैं। लिहाजा जब भी तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नत का सवाल किया करो और जन्नतुल फिरदौस मांगा करो अल्लाह से। छोटी चीज नहीं मांगना, अल्लाह से जब भी मांगना है बड़ी चीज, क्योंकि देने वाला बहुत बड़ा है और जो देगा वो बहुत ज्यादा देगा। तो मांगने वाला छोटी चीज क्यों मांगे? ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे, है ना, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे, नहीं, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, ये सवाल हमें करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जन्नत में जन्नतियों को दाखिल करेंगे, वहां बाहया हुरें होंगी, मेवे होंगे। कुरान कहता है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाब व कवामिब अतराबा, बेशक मुत्तकियों के लिए जन्नत है, यानी अल्लाह ताला ने इस जन्नत को अपने मुत्तकी बंदों के लिए, परहेजगार बंदों के लिए तैयार कर रखा है। हदाइक़ व अअनाबा, ये जन्नत ऐसी है कि जिसमें बागात होंगे, मेवे होंगे, अंगूर होंगे, फल होंगे, तमाम किस्म के फल होंगे। और उस जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने इन बंदों को, नेक बंदों को ऐसी हूरें अता फरमाएगा जो जवान होंगी, कमारी होंगी, और ये उन बंदों को दी जाएंगी जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे। ला यस्मऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, वो जन्नत में कभी लगो बात नहीं सुनेंगे, कोई झूठी बात नहीं होगी, बद अखलाकी वाली कोई बात नहीं होगी। यानी जन्नत को अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों से पाक कर दिया है। दुनिया के अंदर आदमी मस्जिद में बैठे बैठे लगो बात करने लगता है, अल्लाह के घर में अपनी जबान से ओल फोल बकने लगता है, लेकिन अल्लाह ताला जन्नत के अंदर जन्नतियों के दिल में इल्हाम करेंगे तस्बीह व तहमीद की, वो अपनी जबान से अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करेंगे। उनकी जबान पर कभी झूठी बात नहीं आएगी, कभी लगो बात नहीं आएगी। अल्लाह इन तमाम चीजों से अपने जन्नती बंदों को पाक कर देगा। जन्नत के औसाफ एक बार हदीस की रोशनी में देखें कि अल्लाह ताला ने जन्नत को कैसे बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, ये सवाल, जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आतिल जन्नत यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन में जन्नत के पास आऊंगा और मैं जन्नत के सामने खड़े होकर उसका दरवाजा खोलने के लिए कहूंगा। फयक़ूलुल खाज़िनु, जो खाजिन होगा जन्नत का, जो खाजिन होगा वो सवाल पूछेगा, मन अंता, आप कौन हो। फ़अक़ूलु अना मुहम्मदुन, मैं जवाब दूंगा कि मैं मोहम्मद हूँ। यानी जब खाजिन जवाब दे देगा कि मैं मोहम्मद हूँ तो कहेगा वबिका उमिरतु, आप ही के बारे में मुझे हुक्म दिया गया था। यानी अल्लाह के नबी दरवाजा खोलने के लिए जब कहेंगे तो खाजिन कहेगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप ही के बारे में मुझे ये हुक्म दिया गया था कि मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूं। अल्लाह के रसूल दरवाजा खुलवाएंगे और जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। सबसे पहले जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। देखिए
तमाम नबियों में आने वाले सबसे आखिर में अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने वाले सबसे पहले अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मती सबसे आखिर में आने वाले, लेकिन जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास फजल व करम है इस उम्मत के साथ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तमाम इब्ने आदम क़यामत के दिन तहत लिवाई कुल्लुहुम तहत लिवाई यौमुल क़ियामा, जितने भी इब्ने आदम हैं, आदम की जितनी भी औलादें हैं, वो क़यामत के दिन मेरे झंडे तले होंगे, मेरे झंडे के नीचे होंगे और मैं उनको लेकर के जन्नत में दाखिल होऊंगा। अब ये फैसला हमारे हाथ में है कि हमें रसूल की इत्तिबा करके, नबी की इत्तिबा करके नबी के झंडे के नीचे जाना है, या फिर नबी की मुखालिफत करके उन लोगों के पीछे जाना है जिनकी खुद जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं, कोई जमानत नहीं। तो जिससे जो मोहब्बत करेगा कयामत के दिन वो उसी के साथ में होगा। आप जिससे मोहब्बत करेंगे, जिससे उल्फत करेंगे और जिसकी इत्तिबा करेंगे, जिसकी पैरवी करेंगे, कयामत के दिन उसी के साथ होंगे। अल मरउ मअ मन अहब्बा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी उसी के साथ होता है जिससे उसकी मोहब्बत होगी, अल्लाह उसी के साथ उसको रखेगा। रसूल की मोहब्बत है दिल में, रसूल की इत्तिबा का जज्बा है दिल में, अल्लाह कयामत के दिन नबी की मायत नसीब फरमाएगा। नबी की इत्तिबा नहीं, नबी की पैरवी नहीं, अल्लाह के रसूल के तमाम सुन्नतों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये सोचते नहीं अल्लाह के रसूल कयामत के दिन हमें जन्नत में लेकर के जाएंगे। नहीं मेरे भाई, इस गलत फहमी में नहीं रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों तुम मेरी सुन्नत पर अमल करो, और ये बात अल्लाह के नबी ने उस वक्त कही थी जब हज्जतुल वेदा का मौका था। आपकी जिंदगी का सबसे आखिरी हज था, सबसे पहला और आखिरी हज था, सबसे बड़ा मजमा आपके सामने था। अल्लाह के नबी ने सबको खिताब किया, सबको मुखातब किया और कहा कि ऐ लोगों, तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लेकर के मैं खुद जन्नत में जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं लेकर के जन्नत में जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन्हें मुझसे उचक लिया जाएगा, यानी रोक लिया जाएगा, उन्हें जन्नत में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझसे कहा जाएगा ऐ मोहम्मद आपको नहीं मालूम मा अहदसु बअद ज़ालिक, आपके बाद इन्होंने दीन के अंदर कितनी ज्यादा नई नई चीजें इजाद की, कितना बिदअत और खुराफात किया, ऐ नबी आपको नहीं मालूम, इसीलिए उनको जन्नत से भी रोक दिया जाएगा, हौज़े कौसर से भी रोक दिया जाएगा। इतनी बड़ी महरूमी किसके लिए? उस शख्स के लिए जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता। रबीउल अव्वल का महीना आता है, सरेआम ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन ये नहीं मालूम कि 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी की पैदाइश का दिन नहीं, नबी के जाने का दिन है, नबी के दुनिया से रुखसत होने का दिन है। जिस दिन सहाबा बौखला गए थे, जिस दिन सहाबा का यह हाल था कि जैसे बकरियों का रेवड़ और बकरियों का जो झुंड होता है बिखर जाता है, ऐसे सहाबा बिखर गए थे, उन पर गमों का अलम का पहाड़ टूटा था। जिस दिन फातिमा ने कहा था कि ए जिब्रील हम अपने बाबा के दुनिया से जाने की खबर देते हैं, अब आज के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया, अब आज के बाद दुनिया में जिब्रील का आना बंद हो गया, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, जिसके बारे में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि ए बाबा दुनिया से जाने का जो गम है, जो अलम है, जो तकलीफ है, हजरत आयशा ने कहा कि नबी के जाने के बाद, नबी के दुनिया से रुखसत होने के बाद जो तकलीफ पहुंची, उसके बाद दुनिया की सारी तकलीफें मुझे हल्की मालूम होने लगी। ये मोहब्बत थी, इसको उल्फत कहते हैं। इत्तिबाए रसूल का दम भरने वालों, मोहब्बत का दम भरने वालों, आओ हम आपको दावत देते हैं, हम आपको दावत देते हैं एक ऐसे मनहज की तरफ जो मनहज किताब और सुन्नत है, जिस पर सहाबा ने चल करके अल्लाह की रजामंदी हासिल की है। आओ हम आपको दावत देते हैं एक ऐसे मनहज की तरफ जो मोहब्बत का मनहज है,
جو ہمیشہ رسول کے فرمان پر جان لٹانے، جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے، جو نبی کے فرمان کے سامنے دنیا کے سارے اقوال کو ٹھوکر مارنے کی بات کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بلاتا ہوں ایک ایسے منہج کی طرف جو کتاب و سنت کا راستہ ہے، جس پر صحابہ چلے، جس پر تابعین چلے، جس پر تبع تابعین چلے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، جس کے خیریت کی ضمانت نبی نے دی، اس منہج کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ جنت میں جانا اور جنت میں جانے کی بات کرنا نبی کی سنت سے ہٹ کر، نبی کی سنت سے دور رہ کر ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی وہ محروم ہوگا جو نبی کی سنت کا مخالف ہو، اور وہ جنت میں جانے سے بھی محروم ہوگا۔ جنت اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا جو سب سے پہلا گروہ ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ اس کے چہرے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے بعد جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان میں جو سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے ہیں ان ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوگا اپنے ان بندوں کے ساتھ۔ یہ پہلا گروہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا، جن کا یہ حال ہے میرے بھائی۔ جنت کے اندر دروازے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا؟ جنت کے دروازے ہیں 7 دروازے، اور ان سارے دروازوں سے ایسا کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت کے سارے دروازوں سے جس سے بھی چاہو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حدیث بیان فرمائی، کہا کہ جنت باب الصلاۃ بھی ہے، نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، روزے کی پابندی کرنے والے کو باب الصیام سے پکارا جائے گا، اسی طریقے سے جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے، یعنی جیسا عمل ہے جنت کے دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول کون سا خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ وہ تم ہوگے جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ جنت کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ایک ڈر ہوتا ہے۔ ڈر کون سا ہوتا ہے؟ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری جوانی ختم ہو جائے گی، کپڑے لے لیا لباس پرانا ہو جائے گا۔ جنت کی ایک خصوصیت آپ یاد رکھیں، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جنت کی نعمتیں کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ نمبر 3، جنت کی نعمتیں کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ اور دنیا کے اندر یہ تمام کمیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو نعمت ملتی ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، اور وہ نعمت انسان سے چھین بھی لی جاتی ہے۔ جنت میں جو نعمت اللہ عطا فرمائے گا وہ نعمت ایک بار مل گئی اس کے بعد اسے چھینا نہیں جائے گا، لیا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو ایک آواز لگانے والا، ندا لگانے والا آئے گا۔ کیا کہے گا؟ یا اہل الجنہ، اے جنتیو اب تم جنت کے اندر رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جنت میں خوشحال رہو، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، جنت کے اندر کبھی تمہیں کوئی غم نہیں آئے گا۔ جب اعلان کر کے یہ منادی کرنے والا، ندا لگانے والا کہے گا، اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جنت کی سب سے عظیم نعمت عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور اللہ کے سامنے جو کبریائی کی چادر ہے، جو اللہ کے چہرے پر وہ چادر ہے، وہ چہرے سے وہ چادر ہٹ جائے گی، اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب
پکارنے والا منادی کہے گا کہ جنتیوں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک سب سے عظیم نعمت دینا چاہتا ہے، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ نے تو سب کچھ دے دیا، اب بچا کیا ہے، اب کیا بچا ہے، سب کچھ تو مل گیا۔ اس کے بعد سامنے سے پردہ ہٹے گا اور جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی عبادت کی ہے، وہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ایک ہی بار کریں گے یا بعد میں بھی ان کو دیدار نصیب ہوگا؟ تو دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ان کی مرضی ہوگی، جو کچھ جنتیوں کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب کبھی جنتی دل سے ارادہ کریں گے کہ اللہ کا دیدار کریں تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی جنت میں مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جب جنت میں جنتیوں کو داخل کریں گے تو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ایک تاکید یہ فرمائی کہ جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجہ، ان فی الجنت 100 درجہ، 100 درجات ہیں، لہٰذا ان 100 درجات میں سے 2 درجات یعنی ہر 2 درجات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے۔ لہٰذا جب کبھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت الفردوس یہ سب سے اونچا مقام ہے جنت کا، جو اللہ رب العالمین کے عرش کے قریب ہے، اور اللہ رب العالمین جنت کی تمام نہریں جو ہے یہی سے پھوٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جنت کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر بال نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان بہت ساری پریشانیوں سے گزرتا ہے، کھاتا بھی ہے، قضائے حاجت کو بھی جاتا ہے، جسم پر بال ہیں، منہ سے بلغم آتا ہے، تھوک آتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آدمی جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جردن مردن مکحلین، یعنی ایسے جنتی جنت میں جائیں گے کہ جسم پر بال نہیں ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جو ہے جیسے ایک آدمی سرما لگاتا ہے اس کی آنکھ کالی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، ایسے ہی اس کی آنکھیں ہوں گی۔ اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی عمریں 30 سال یا 33 سال کے درمیان ہوں گی، یعنی جنتی جتنے بھی جنت کے اندر جائیں گے سب جوان ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ جیسے اللہ کے نبی نے یہ بات کی وہ روتی روتی واپس جانے لگی کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں جنت میں ہی نہیں جاؤں گی، رو رہی ہے، واپس جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دور سے بلایا، پھر واپس آئی، کہا کہ تم جنت میں جاؤ گی لیکن بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی تو پہلی بار روتی بھی گئی تھی، دوسری بار ہنستی بھی جا رہی کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں خوشخبری بیان فرما دی۔ تو جنتی جتنے بھی جنت کے اندر جائیں گے، اہل جنت وہ تمام کے تمام جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا کھانا کیا رکھا ہے، بھائی کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جو کھانا، جو غذا ان کو دیا جائے گا، وہ غذا ڈکار کی شکل میں ان کے پیٹ میں ہضم ہو جائے گی، ان کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے منہ سے بلغم نہیں آئے گا، تھوک نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ان کو پاک رکھے گا۔ جو جنتی جنت میں جائیں گے دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تکلیفوں سے پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں تصور کرو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہے۔ انسان دنیا کی نعمتوں کے پیچھے، چند روزہ نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اس نعمت کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت لیتا ہے، جنت کی گارنٹی لیتا ہے، اور اس کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں، حدیث میں اتنی تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ انسان اس دنیا کی نعمت کو، جو فانی نعمت ہے، آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہ دے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا نہیں ہوا،
کہ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھر جائیں اور جمعہ کے علاوہ ہماری مسجدیں خالی ہوں؟ کیا یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا نہیں ہوا کہ رمضان میں ہماری صفیں آخر تک لگی رہیں، مکمل صفیں ہو، جگہ نہ ہو کھڑے ہونے کے لیے، لیکن رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں؟ کیا یہ دنیا کو ترجیح دینا نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں، اگر سکون چاہتے ہو، دنیا میں اطمینان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے اوپر خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، اور اللہ رب العالمین جنتیوں کو جو اعلیٰ مقام اللہ نے رکھا ہے جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار و پریشان حال ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں، جو بھی مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے، امن و امان نصیب فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے ظلم و بربریت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔